بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات: انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا اخلاق ہے، ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر بات ہوگی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان عظیم سپود بہادری سے وطن پر قربان، دہشت گردوں کی بڑی تعداد جہنم واصل۔ نواز میاں محمد نواز شریف العزیزیہ ریفرنس پہ بھی بری، جبکہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی آج پروگرام میں ڈسکشن ہوگی۔ اور ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سر، کل دہشت گردی کا ایک اور واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا، اور جس میں پاک فوج کے بہادر جوان بھی جو ہے وہ شہید ہوئے، کئی جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم واصل ہوئے۔ دیکھیں، یہ ایک دہشت گردی کی نئی لہر ہے۔ اس سے پہلے دہشت گردی پہ مکمل طور پہ قابو پا لیا گیا تھا۔ اس میں اس وقت کی حکومتوں کا رول بھی تھا، سیکورٹی اداروں نے بھی قربانیوں کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ یہ ہمارا جو مغربی بارڈر تھا یہ سیف تھا، اور اس مغربی بارڈر کی سیکورٹی کے لیے پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا، اور افغانستان کے اندر ایک نئی حکومت کے قیام کے لیے پاکستان کا بنیادی کردار تھا۔ دیکھیں، امریکہ نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا تھا افغانستان کے تناظر میں، لیکن پاکستان کا ایک مسلسل موقف یہ تھا کہ آپ افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل پیش کریں، اور اسی سیاسی حل کی بنیاد پر دوحہ معاہدہ ہوا۔ طالبان انتظامیہ وہاں پر برسر اقتدار آئی۔ پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان کے اندر امن اس خطے میں استحکام کا ذریعہ بنے گا۔ کیا وجہ ہے کہ افغانستان بارڈر پہ یہ دہشت گردی کے ایک تو ہم نے فینسنگ وہاں پہ لگائی، صرف یہ کہ اپنی سرحد بھی محفوظ ہو اور یہ دہشت گردی کا سدباب کیا جا سکے۔ لیکن عمر، اس میں بڑا ایشو یہ ہے کہ پاکستان نے جب بھی معاشی حوالے سے بڑے فیصلے کیے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں سی پیک کا ایک بڑا کردار ہے، تو یہ سی پیک جو ہے یہ پاکستان کے دشمنوں کو ہضم نہیں ہو پایا، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنے والا پاکستان اگر معاشی حوالے سے بھی خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گیا تو پھر اس خطے کی جو بڑی طاقت ہے بھارت، اس کے مقابلے میں پاکستان کی اہمیت اور حیثیت بڑھے گی۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ وہ سرزمین جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہاں پر امن آئے گا، آج بھی وہ سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور ہمیں تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا حامد کرزئی کی حکومت میں، اشرف غنی کی حکومت میں، اور آج کی جو طالبان انتظامیہ ہے۔ طالبان نے برسر اقتدار آنے کے بعد سب سے پہلا اعلان یہ کیا تھا کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ اس خطے میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن آج ان کی دہشت گردی استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان نے اس کے شواہد بھی فراہم کیے ہیں، اور اس میں ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہاں پر ایک نیٹ ورک ہے، وہ ہے این ڈی ایس کا اور راہ کا، اور یہ جو این ڈی ایس ہے ان کو ٹرینڈ کیا ہے راہ نے، اور یہ کام کر رہا ہے، مراکز وہاں پر موجود ہیں۔ اور پھر ایک ہماری قومی سیاسی بدقسمتی ہے کہ ہماری ایک حکومت نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ انہیں لا کر واپسی کا راستہ دیا، وہ اپنا یہاں پر کھیل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ کام پاکستان کے سیکورٹی اداروں کا ہے، وہ تو اپنی قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، یہ صرف وہاں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستانی قوم ہمیشہ اپنی فوج کی پشت پہ کھڑی ہے، اور بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ حکومتوں نے کرنے ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دہشت گردی کی جنگ سے نبڑنے کے لیے وہ جذبہ اور ولولہ بروئے کار لانا پڑے گا 2017 میں تھا۔ دیکھیں، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے اندر کتنی دہشت گردی ہوتی تھی، حکومتوں نے بڑا فیصلہ کیا، قوم اپنی فوج کی پشت پہ کھڑی ہوئی، اور دہشت گردی کی جنگ ہم نے جیت کے دکھائی، دہشت گردی کا جن قابو کیا، دہشت گردی کی جڑیں کاٹی۔ آج مغربی بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک نیشنل پلان بننا چاہیے، اور وہی اس پیریڈ کو بروئے کار لانا چاہیے جو اس سے پہلے دہشت گردی کی جڑیں کاٹنے کے لیے ہم نے کیا۔ اور سر، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو قوم متحد ہے، اور اس حوالے سے بڑا واضح دیکھیں، آپ جب ہمارے جوان شہادتوں کی تاریخ رقم کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ذرا جذبہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کہ وہ اپنی جان مال اپنی پاک سرزمین پر نشاور کرتے ہیں، اور قوم میں ہمیشہ فوجیں وہی فتح یاب ہوتی ہیں جس کے پیچھے قوم کھڑی ہو، اور قوم اور فوج کے درمیان ایک غیر اعلانیہ اتحاد موجود ہے۔ اور یہ جو قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں،
اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف جہاں پاکستان محفوظ ہوتا ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی یہ ضمانت ہے، دوسری طرف یہ جذبہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اور لیڈرشپ میں بھی ہونا چاہیے کہ کیا ہم اپنے طرز عمل سے اپنے سیکورٹی اداروں کا جو ایک پوزیشن ہے وہ قوم کے ساتھ انہیں جوڑ رہے ہیں یا اس کے درمیان بالکل سر، اسی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی ہی باتوں میں بڑی اہم بات آپ نے کی کہ اب معاشی طور پر ہم نے جو ہے وہ مضبوط ہونا، اور جب بھی اس طریقے سے پلان ہوتا ہے کیونکہ ایس آئی ایف سی بھی چل رہا ہے اس وقت، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن ملک جو ہے وہ فوراً سازش کرتا ہے، اور بھارت تو ہمیشہ سے میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ اس میں جو میں نے سی پی آئی کی بات کی نا، چائنا کے ساتھ آپ کا ایک ایگریمنٹ ہے، اس خطے میں یہ ساری دہشت گردی کی فضا کون طاری کرتا ہے اور ماضی کے اندر افغان سرزمین کو کس نے استعمال کیا ہے؟ وہ تو انڈیا ہے۔ ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے، وہ ہمارا دشمن ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ اب وہ پاکستان پر شب خون نہیں مار سکتا، اب وہ پاکستان کو چیلنج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پاکستان دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچا ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، لہٰذا وہ سازش کرے گا، اور سازش کرنے کے لیے اس نے افغان سرزمین کا استعمال کیا ہے، کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس ساری صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کام تو فوج نے نہیں کرنا کہ جی پاکستان کے اندر ایک جذبہ ولولہ اور خاص طور پہ اپنی سیکورٹی کے والے سے ایک ایسا پلان بنانا چاہیے جس پر پوری قوم عمل پیرا ہو اور ایک ایسی صورتحال طاری ہو کہ فوجی جوان کو پتا ہو کہ قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے، تو نتیجہ وہ دیں گے۔ دیکھیں بات یہ کہ پاکستانی فوج کی قربانیوں کی ایک تاریخ ہے، بالکل سر، شہادتوں کی انہوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ کبھی آج تک یہ آپ نے خبر پڑھی ہے یا سنی ہے کہ کہیں ہماری فوج نے اس حوالے سے پسپائی اختیار کی ہو؟ میں آپ کو 10 خبریں بھارت کی ایسی دکھا سکتا ہوں کہ فوجی دوڑ جاتے ہیں۔ تو بات یہ کہ ہم نے قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے، اور آج جب پاکستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس لیے کیا جاتا ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ معاشی اعتبار سے آگے کی طرف بڑھ پائیں گے، یہ خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ سازشیں ہو رہی ہیں، اور ایک ایسے موقع پہ جب ہمارا سپہ سالار امریکہ کے اندر موجود ہے کہ پیچھے سے یہ واقعہ ہونا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بیرونی محاذ پہ کیا صورتحال ہے، تو ایک میسج دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج ہماری نیشنل لیڈرشپ کو قبول کرنا چاہیے اور اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہونا۔ بالکل، اور فوج کے ہم جب قوم کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں فوج کے ساتھ نظر آتی ہے، اور سر قوم متحد ہے۔ پرویز بشیر صاحب اس معاملے میں بالکل سلمان غنی صاحب بات درست کر رہے تھے کہ جب پاک فوج کا کوئی بھی بہادر جوان جو ہے وہ کمیشن لیتا ہے، آفسر بھرتی ہوتا ہے یا جوان جاتا ہے، تو ہمیشہ ان کے عزم جو حوصلے جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ جو واقعہ کل کا جو ہوا ہے بڑا ہی افسوسناک اور بڑا جس کو کہتے ہیں کہ قوم جو ہے یقیناً تکلیف دہ واقعہ سر، فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ جی سر، لیکن اس میں تھوڑا سا اب جو ہمیں جو پچھلا جو پہلے جب ہم نے دہشت گردی جس طرح قابو پایا تھا نا، ضرب العضب اور دوسرے وہ رد الفساد، اب میرا خیال ہے کہ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اور واقعات کا جو تواتر کے ساتھ جو سلسلہ جاری ہے، اس میں اب ہمیں پھر اپنی پالیسی جو ہے زیادہ سخت کرنی پڑے گی، اور ہمیں جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی بعض چیزوں پہ۔ کچھ چیزوں پہ تو نظر ثانی کی ہوئی ہے ہم نے، مثلا بڑے بروقت طور پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو افغانی ہیں غیر ملکی جو ہے اس میں افغانی بھی آتے ہیں، ہاں، تو اس کو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی ان کو اپنے ملک واپس بھیجا جائے جو رجسٹر بھی نہیں ہے۔ تو میں نے بڑا حیران ہوتا ہوں، بلکہ اس میں سوچتا ہوں کہ یہ بعض لوگ جو ہے اس کو کوئی انسانی حقوق اور اس طرح کی باتوں سے جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے تحریک طالبان پاکستان TTP، یہ جنہوں نے یہ جو کل کا واقعہ ہے، جن لوگوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، وہ ان کے ساتھ لنک ہے۔ تو ہماری جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے سوچا تھا کہ شاید ہم کوئی گفتگو کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے تحریک طالبان پاکستان جو ہے TTP اور یہ طالبان جو ہیں ان کو گفتگو کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے قائل کر لیں گے، مائل کر لیں گے، مائل کر دیں گے، لیکن ایسا تو ہوا نہیں اور غلط پالیسی ثابت ہوئی، اور انہوں نے ان کو بعض کو رہا بھی کرایا۔
تو وہ پالیسی غلط ہوئی. جی اب ہمیں پالیسیوں کو زیادہ سخت کرنا پڑے گا اور بالکل متحد ہو کر. اور یہ جو لوگ جو ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ فلانے کا ساتھ دے رہی ہے, یہ اس طرح جو ہے نا وہ فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. یہ بھی یہ چھوڑنا پڑے گا, ختم کرنا پڑے گا یہ ساری چیزیں. عوام سمجھتے ہیں, عوام جانتے ہیں کہ فوج کی اس ملک کے لیے کیا قربانی ہے سر. جی جی, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہمیں جو ہے متحد ہو کے دوبارہ سے وہی والا رول ادا کرنا پڑے گا. اب یہ جو افغانستان کے جو کل جو احتجاج کیا ہے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جو خفیہ ایجنسی ہیں فوری طور پہ وہ چیز کو سمجھ گئی ہیں کہ یہ کہاں سے لنک ہے. جی جیسے کہ بات ابھی ہو رہی تھی کہ یہ صرف لنک افغانستان سے نہیں ہے, جی اس کا تعلق انڈیا سے ہے. اور انڈیا کا تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اگر ہم درست سمت میں جا رہے ہیں, جی معاشی طور پہ مضبوط ہونے جا رہے معاشی طور پہ سیاسی طور پہ ہم جا رہے ہیں اب الیکشن کی طرف. جی وہ سبوتاش کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو, وہ چاہ رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے یہ الیکشن نہ ہو اور انتشار پھیلے, اور سی پیک کا جو ٹارگٹ ہے جی وہ بھی ٹارگٹ پہ ہے. جی اور ایس آئی ایف سی بھی, تو اس کے ذریعے بھی تو جو ہے وہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں. اور طریقے اور طرف سے بھی آ رہی ہے. کل بھی ایک سعودی اپنا ارامکو جو ایک کمپنی ہے اس سے ایک معاہدہ ہوا ہے. اس طرح اور معاہدے ہونے جا رہے ہیں مختلف ملکوں سے, یو اے ای وغیرہ سے بھی. تو میرا خیال ہے کہ جو ہماری جو درست سمت کو وہ غلط کرنے کے لیے وہ کہیں اور سے جو حملے ہو رہے ہیں, یہ وہ بات صحیح کی ہے کہ اس ٹائم جو ہے پاکستان جو ہے وہ دفاعی طور پہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی ملک جو ہے بارڈر پہ لا کے نہیں ہمیں کوئی دھمکی دے سکتا. بالکل. تو یہ سازش کے ذریعے ایسا ہو سکتا ہے. صحیح. تو ہماری جو ہے وہ پوری ہمدردیاں کہتے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ ہمارے پورا جو ہے فوج کے ساتھ ہے, اور فوج کے ساتھ پورے یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, عوام ہیں, مختلف ادارے ہیں, سب ایک پیج پہ ہونا چاہیے, اور پھر اس پہ قابو پا سکتے ہیں آپ. جی بالکل. سلمان غنی صاحب سر, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو, جس طرح آپ بڑا درست تجزیہ کر رہے تھے کہ پاکستان جب بھی معاشی طور پر جو ہے وہ ٹیک آف کرنے لگتا ہے تو بھارت کیونکہ ہمارا دشمن ملک ہے تو آبویسلی وہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی سازش کے تحت جو متنازع فیصلے کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں جو سپریم کورٹ کا ہے کشمیر کے حوالے سے. دیکھیں, پہلی بات تو جو بھی معاہدوں کا ذکر کیا ہے کہ مختلف ملکوں کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں وہ تو معاشی حوالے سے ہیں, اور معاشی حوالے سے فیصلوں پہ اور معاہدوں پہ عمل پیرا ہونے کے لیے پاکستان کے اندر ایک خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں, سرمایہ کار اندرونی ہو یا بیرونی, اس کا انحصار جو ہوتا ہے وہ ایک خاص ماحول پہ ہوتا ہے, اور وہ خاص ماحول پاکستان پہ بننا شروع ہو چکا ہے. اور اسی وجہ سے آج پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پاکستان کے فوج کا سپہ سالار امریکہ کے اندر موجود ہیں, اور جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو دہشت گردی کی جنگ بنیادی طور پہ امریکہ کی جنگ تھی. دیکھیں نا, پاکستان جس کا حصہ بنا تھا, پاکستان کو فرنٹ لائن کنٹری بنایا گیا تھا, اور پاکستان نے رزلٹس دیے تھے. ہمارے کوئی 60,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں, ہمارا کوئی 1.5 کھرب ڈالر کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, اور امریکہ کی وجہ سے یہ ہوا تھا. یقیناً وہ وہاں پر ان کو بھی باور کروائیں گے. دیکھیں, اس خطے کے اندر پاکستان کی ایک اہمیت اور حیثیت ہے, اور یہ بلی کس وجہ سے کہ پاکستان ایک طرف ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد ایٹمی قوت بنا. دیکھیں عمر, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جب آگے جانے کی بات کرتے ہیں تو پاکستان نے آگے جانا ہے معاشی حوالے سے. جب آگے جانے کی بات ہوتی ہے وہ ملک ایکسپینڈ نہیں ہوتے, آپ کی اہمیت بڑھتی ہے. تو پاکستان کی اہمیت تبھی بڑھے گی جب پاکستان کے اندر معاشی ایکٹیویٹیز تیز ہوں گی. معاشی حوالے سے آج دنیا کے اندر جنگیں نہیں ہو رہی, جنگیں نہیں ہو رہی, صرف معاشی جنگ ہے کہ آپ معیشت کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے, پاکستان کی نئی نسل جو بڑی ٹیلنٹڈ ہے, لیکن ان کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ پاکستان کی سیاست کا المیہ یہ ہے
کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے ہمیشہ قوموں کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے. ہماری قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی لیڈرشپ بھی رہی ہے جس نے نفرتیں پیدا کی ہیں, ہمارے اداروں کے اور قوم کے درمیان فاصلے پیدا کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو ریپیئر کر لیا گیا ہے, لیکن پھر وہی بات کہ جب آپ معاشی حوالے سے آگے بڑھنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک خاص ماحول چاہیے, خاص ماحول طاری کرنے کے لیے پاکستان کے اداروں نے, اور آپ نے وہ جو SIFC کا ذکر کر رہے ہیں, اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا بنیادی کردار ہوتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ ہی مشعل راہ ہوتی ہے. دوسری بات آپ نے جو کشمیر کے حوالے سے کی ہے, دیکھیں بات یہ کہ وہاں پر ایک انتہا پسند لیڈرشپ ہے. شائننگ انڈیا کے نام پہ برس اقتدار آئے تھے, اور بھارت کے اندر جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ سب پہ یہاں ہے. اور پھر جو وہاں کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, یہ کشمیریوں کو حق جو دیا ہے, حق خود ارادیت جو ہے, وہ تو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے تحت ہے. اور عمر یہ بھی ایک عالمی المیہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ فلسطین اور کشمیر پہ بھی درجنوں ریزولوشن موجود ہے کہ وہاں پر جو اقوام متحدہ کا رول ہے, میں نہیں کہہ رہا, یہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں. انتونیو گوتریس, انہوں نے 3 دن پہلے جب انسانی حقوق کا عالمی دن تھا, اس دن آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے ویٹو کیا ہے فلسطین میں جو جنگ بندی کے حوالے سے. امریکہ ایک سپر پاور ضرور ہے لیکن وہ بائسڈ ہے, اس لیے کہ جہاں پر اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پر وہ سوڈان کے اندر بھی استصواب رائے کروا دیتا ہے, مشرقی تیمور میں بھی کروا دیتا ہے, ایریٹریا میں بھی کروا دیتا ہے. فلسطین میں اور کشمیر میں کیوں نہیں ہوتا؟ اور وہی ریزولیشن جو ہیں بنیاد بنتی ہیں. اور اب جو سپریم کورٹ کا, بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, جس طرح ان کی لیڈرشپ کا ایک متعصبانہ طرز عمل ہے, اس طرح انہوں نے وہاں پر یہ ظاہر کر دیا اس کی تائید کر کے. کیا اس سے آپ کے خیال میں کشمیر کاز ختم ہو جائے گا؟ کشمیریوں نے بھی ایک قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے, اور کوئی دن مقبوضہ وادی میں ایسا نہیں جاتا جب کشمیر بنے گا پاکستان یا آزادی کے نعرے نہ گونجتے ہوں, اور یہ ان کی موت ہے. دیکھیں بات یہ کہ آپ کسی قوم پر فوج مسلط کر کے وہاں پر اپنا تسلط قائم کر سکتے ہیں. کشمیر کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں انڈیا سے نفرت کرتے ہیں, اور وہاں کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ جب مودی سرکار کہتی ہے کہ جی کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, تو انہوں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے ان کا انگ انگ توڑ کے رکھ دیا ہے. اور اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ آج بھی جنوبی ایشیا کا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ جو ہے کشمیر ہے. کشمیر کے مسئلے کے حل تک اس خطے میں استحکام نہیں آئے گا, اور پاکستان کا کور ایشو کشمیر ہے. کوئی پاکستان کی حکومت کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے پسپائی اختیار کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے. فلسطین کے اندر جو کچھ ہوا ہے, کیا 7 اکتوبر کے اقدام کے بعد فلسطینیوں نے پسپائی اختیار کی ہے؟ فلسطین تو پھر ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے, ایک انسانی مسئلہ بن گیا ہے. اور میں اس معاملے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم جس مہذب دنیا کو ٹارگٹ کرتے تھے, مہذب دنیا نے تو مہذب ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ فلسطینیوں کے لیے سڑکوں پہ آئے ہیں, اسرائیل کی مذمت کرتے نظر آ رہے ہیں. لیکن ہمارے عالم اسلام کا رول کیا ہے, اس پہ سوچنا پڑے گا. کشمیر کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے بھارتی سپریم کورٹ کا, اس پر پرویز بشیر صاحب سے بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے. Thank you.
ویلکم بیک. پرویز بشیر صاحب, ابھی آپ سلمان غنی صاحب بالکل درست بات کر رہے تھے کہ کشمیر کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. دیکھیں یہ تو بڑی عجیب سی اور میرا خیال بڑی بھونڈی سی بات ہے کہ انہوں نے ایک عالمی جو معاہدہ ہوا ہے جی. اس کو اپنے سپریم کورٹ سے جو ہے جی. اس کو ویلیڈیٹی لی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عالمی جو معاہدے ہوتے ہیں اور اس طریقے کے جو عالمی سطح پر جو تنازعات ہوتے ہیں اس کو اپنی کورٹ سے حل کرانا, وہ میرا خیال ہے کہ نہ تو کوئی مانے گا. جی. اس طرح تو یہ ہے کہ ہم اپنے کورٹ میں چلے جائیں اور اس طریقے کی کوئی قرارداد یہ تو لیکن وہ فیصلہ کرا لیں اور انڈیا کو دہشت گرد ملک قرار دلوا لیں. تو یہ اس طرح تو نہیں ہوتا. اور یہ جو ہے ان کا جو انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے اس ٹائم جو ہے وہ سامنے آ گیا اور اصل چہرہ بالکل ٹھیک ہے. العزیزیہ ریفرنس کیس میں کل سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی بریت ہو گئی, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو بعض لوگ کسی اور نظر سے دیکھتے ہوں گے. عدالت نے ہی ایک فیصلہ کیا تھا, تو عدالت نے ہی دوسرا یہ فیصلہ کیا ہے. اس کے اندر جو لکوناز تھے وہ اس کو سمجھ لیا لوگوں نے اور عدالت نے بھی سمجھا. اور ججوں نے جو کل جو سوالات کیے ہیں نا, اگر وہ اس کو دیکھا جائے کہ بھئی یہ آپ بتائیں کہ یہ رقم کب گئی, یہ نواز شریف کے نام کیا چیز ہے, اور یہ منتقلی کیسے ہوئی, اور ڈاکومنٹس کہاں ہیں, کوئی چیز کا کوئی جواب نہیں تھا. تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو سوالات تھے نا اسپیسیفک ججوں کے, اس سے آپ سمجھیں کہ اس سے اس جو فیصلہ ہوا تھا اس کی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے. جی. ایک مطلب یہ قانونی آئینی طور پہ میں بات کر رہا ہوں جی. کہ اس میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ پرانے فیصلے میں کیا خامی اور کمی تھی. جی. تو وہ بالکل حق جس کو کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے بالکل جو حق جو بنتا تھا اسی طریقے سے ہوا ہے. صحیح. اور اس میں جو ہے نواز شریف کی جو اب لیڈرشپ ہے وہ زیادہ میرا خیال ہے کہ اسٹرانگ ہو گئی ہے, اور مسلم لیگ بھی اسٹرانگ ہوئی ہے, اور آئندہ الیکشن میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کی سمت بھی درست نظر آ رہی ہے. اور یہ جو مسلم لیگ کا جو کینڈیڈیٹ ہیں اور یہ جو الیکشن کیمپین ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں چلے گی اب. جی. تو میرا خیال ہے کہ بہتر کام ہے. جی بہتر کام ہے. سلمان غنی صاحب, آپ کی ایک بڑی نظر ہے ایز بینگ سینئر جرنلسٹ بھی, تجزیہ کار بھی, کیسے دیکھتے ہیں میاں نواز شریف پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا اہم باب ہے جن کے حوالے سے کل فیصلہ آیا. پہلے کچھ چند روز قبل جو ہے وہ ایون فیلڈ ریفرنس پہ بری ہوئے. کل کا دن بڑا امپورٹنٹ تھا. آپ تو العزیزیہ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, میں ایک اور کیس کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں, ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ. جی. کہ جب فیصلے بدنیتی کی بنیاد پہ ہوں گے وہ کبھی دیر پا نہیں ہوں گے. اور میں کل رات ہی ایک چینل پہ اس وقت کے چیف جسٹس ڈاکٹر نسیم حسن شاہ کا انٹرویو سن رہا تھا, جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بتایا کہ ان پہ پریشر تھا. کیا بھٹو صاحب نواب محمد احمد خان کے قتل میں ملوث تھے؟ بات یہ کہ جس بنیاد پہ بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکایا گیا قوم کو پتہ ہے. اب آ جائیں یہ العزیزیہ پہ کہ کیا ابھی جو بات کی جا رہی تھی کہ لکوناز, کوئی لکوناز نہیں تھے, بدنیتی تھی. ہمیں پتہ تھا, ہم اپنے لائیو پروگرام میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ نواز شریف کو ٹارگٹ کرنا مقصود ہے. اور کس وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں یہ بھی سی پیک کی لڑائی تھی, اس لیے کہ نواز شریف صاحب نے پاکستان کے اندر ایک ماحول طاری کیا تھا اور خوشی کا اظہار ہو رہا تھا کہ ہم سی پیک کے نتیجے میں خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ رہے ہیں, ہمارا معاشی سفر کٹ رہا ہے. تو کس نے ان کو ٹارگٹ کیا تھا؟ اور ہماری سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ جنہوں نے پاکستان کی چلتی ٹرین کو پٹڑی سے اتارا انہیں ایکسپوز نہیں کر پائے, انہیں کٹہرے میں نہیں لایا جا سکا. سیاستدان کو کٹہرے میں لانا بڑا آسان ہوتا ہے. کیا ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں کم مقبول تھے اور انہیں کس نے پھانسی پہ لٹکایا؟ یہ کریڈٹ تو ان دونوں اشخاص کے جن کے کل فیصلے تھے, دونوں میں ایک چیز مشترک ہے. ایک شخص نے نیوکلیئر کی بنیاد رکھی تھی,
ایک شخص نے پاکستان کو نیوکلیر پاور بنایا. آپ سیاستدانوں کو لاتے ہیں, اور میں پچھلے دنوں سیالکوٹ چیمبر آف کامرس سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ کب تک آپ اپنے پرائم منسٹرز کو پھانسی پہ لٹکائیں گے, جیلوں میں بچوائیں گے یا ان کو سزائیں دیں گے. میرا خیال پاکستان نے ایک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا, اور جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں ہی پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے. انتخابات ہونے چاہیے, انتخابات کے نتیجے میں الیکٹڈ حکومت بننی چاہیے. اور میں یاد کریں, میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر بھی موجود تھے, اس وقت بھی کہا تھا کہ ایک مضبوط حکومت تبھی بنے گی جب ایک پارٹی کو سادہ اکثریت ملے گی, وہ اپنے منشور اور پروگرام کے تحت آگے پاکستان کو لے جا سکے گی. کہ اس طرح کے فیصلے العزیزیہ ہو, ایون فیلڈ ہو, پاکستانی قوم کو سب کچھ پتہ ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب خوش قسمت آدمی ہیں کہ بھٹو صاحب کے تو جانے کے بعد تاریخ کھل کے سامنے آئی ہے, اور اس وقت کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ ہم نے تو اپنی نوکری بچائی تھی, ہم پہ تو پریشر تھا. بھئی کس کا پریشر تھا؟ اس ملک کے ساتھ کب تک آپ یہ بدلے لیتے رہیں گے؟ اور اس پرائم منسٹر کو جو ٹارگٹ کیا تھا وہ بھی کھل کے سامنے آ گیا کہ ان کے خلاف سازش کے سارے کردار, ان کے چہرے قوم جانتی ہے کہ وہ کس ایجنڈے پہ کاربند تھے. کون تھا جو اس وقت سپریم کورٹ سے بیٹھ کے کہتا تھا آپ ہمارے پاس کیس لے کے آئیں؟ کہ کیا یہ قومی خدمت سر انجام دے رہے تھے؟ اور آج کی سپریم کورٹ ماضی کے نسبت بالکل مختلف ہے, وہ فیصلے کنسنسس سے کر رہی ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آج سے چند ہفتے پہلے تک پاکستان کے اندر ایک ایسی سپریم کورٹ تھی, ایک شخص کو 12 کیسز میں ضمانت مل رہی تھی اور اپنی پسند کے بینچ بن رہے تھے. دیکھیں ابھی جب ہم کشمیر پہ بھارتی سپریم کورٹ کی بات کر رہے تھے, یہ عدالتیں جو ہوتی ہیں یہ عدل و انصاف فراہم کرتی ہیں, یہ منبع ہوتی ہیں عدل و انصاف کا, اور جو فیصلے ہوتے ہیں وہ خود بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ انصاف کی بنیاد پہ ہیں, عدل کی بنیاد پہ. میں سمجھتا ہوں کہ قطع نظر اس بات کے کہ نواز شریف صاحب بری ہو گئے ہیں, اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے معاشی حوالے سے, اقتصادی حوالے سے, سیاسی حوالے سے. آپ پاکستان کے اندر سیاست کو کمزور کرنا چاہتے تھے. کون کون لوگ تھے؟ کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے, ان کا تو کچھ نہیں گیا, وہ تو بہت, اور وہ چیف جسٹس صاحب تو پاکستان کے اندر موجود ہی نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ کھاتے پیتے پاکستان کا سرو آپ پاکستان کے اندر کرتے ہیں, اس کے بعد آپ جا کے باہر زندگیاں گزارتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرز عمل پہ بھی نظر ثانی ہونی چاہیے, اور پاکستان کے فیصلے سیاسی ہونے چاہیے. سیاسی فیصلے ہمیشہ نتیجہ خیز ہوتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے جب ہم معاشی صورتحال کی بات کرتے تھے, پاکستانی فوج کا بنیادی طور پہ کام اپنی سرحدوں کا تحفظ ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی فوج کو بھی آگے آنا پڑا؟ اس لیے کہ وہ ریاست کا ایک ادارہ ہے, ریاست کے مفادات کے لیے آئے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ڈیلیور کیا ہوتا تو یہ ضرورت نہ پڑتی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا بڑا چیلنج معاشی چیلنج ہے, اور اسی تناظر میں صورتحال کو دیکھنا چاہیے. دہشت گردی کی جنگ کا نتیجہ خیز بننی چاہیے, تو دوسری طرف پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو اب اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر واقعتاً پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ پاکستان ہی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں. پاکستان کی وجہ سے آپ کو سب کچھ ملتا ہے. تو پھر ہمیں اس بات کا تجزیہ, مجھے بطور جرنلسٹ, سیاستدان کو بطور سیاستدان, جج کو بطور جج, جرنیل کو بطور جرنیل, یہ بھی سوچنا چاہیے ہم پاکستان کو کیا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. کیسے دیکھتے ہیں میاں نواز شریف کی, ہم جب مستقبل کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پرویز بشیر صاحب, مستقبل جو ہے وہ آپ کے بھی اس سوال پہ مستقبل جو ہے وہ واضح ہوتا جا رہا ہے, اس لیے کہ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا, میرا خیال ہے کہ اس کی تلافی اور ازالہ ہونا چاہیے. اور یہ تو ایک فیصلہ ہے, ابھی عوام نے بھی فیصلہ کرنا ہے. عوام بھی فیصلہ کرے وہ ساری چیزیں دیکھ کے کہ ان کو کس چیز کی سزا ملی تھی, اس وقت ملک کہاں پر تھا, اس وقت کیا ہو رہا تھا. اگر وہ وقت, وہ جو 4 سال انہوں نے حکومت کی تھی, اس کا موازنہ جو ہے وہ دوسری حکومت سے کیا جائے جس کو لایا گیا تھا, تو عوام فیصلہ کرنے میں میرا خیال اس کو آسانی ہوگی. اور یہ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ, میرا خیال ہے کہ یہ جو بھٹو کا کیس ہے یہ بڑا اہم کیس ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں اب سب کے سامنے آنی چاہیے. یہ جو نواز شریف کو جس طریقے سے ہٹایا گیا تھا
اور جس طریقے سے واٹس ایپ وغیرہ اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیس ہمارے پاس لے کر آئیں، یہ کردار ابھی موجود ہیں. بھٹو کے کردار تو ختم ہو چکے ہیں. جو کردار موجود ہیں ان کا بھی تعین کیا جائے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور وہ چیزیں جب سامنے آ جائیں گی تو وہ جو ذہن سازی ہو چکی ہے عوام کی، وہ نوجوان خاص طور پہ جی وہ جو ہے وہ پھر بات کو سمجھنے میں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی جی کہ یہ جو نواز شریف کو کیوں ہٹایا گیا، اس کی کیا وجہ تھی، اس کے پیچھے کون تھے. میرا خیال ہے کہ عدلیہ کو آگے آنا پڑے گا. جی. اور قاضی فائز عیسیٰ جو کوشش کر رہے ہیں بھٹو کے اس کے بارے میں، جو ان کے مقاصد ہیں، عدلیہ کے جو مقاصد ہیں کہ وہ ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے، میرا خیال ہے کہ یہ نواز شریف کے کیس میں بھی ایکسپوز کرنے کی بہت ضرورت ہے. جی. یہ جب ایکسپوز کریں گے تو عدلیہ کا کردار بھی سامنے آ جائے گا، اور یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی کہ پاکستان کے ساتھ کس نے کیا کیا. جی. اور جب یہ چیز سامنے آ جائے گی تو عوام کی ذہن سازی جو کی ہے وہ بھی صحیح درست میں آ جائے گی. جی. تو یہ دیکھ لینا چاہیے اس بات کو. اس پر مزید بھی بات کریں گے سلمان غنی صاحب کے ساتھ، لیکن وقت ہوا بریک کا. بھی ڈھونڈ ہی رہی تھی تمہیں یہ نظر ہماری کہ تم آ گئے جان کے، بڑی عمر ہے تمہاری. ابھی ڈھونڈ ہی رہی تھی تمہیں یہ نظر ہماری. چاندریا پہنا دو، بندیا بھی چمکا دو، سلمان غنی صاحب، ابھی ہم جس طرح پرویز بشیر صاحب بات کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتا دی کہ جو فیصلے بدنیتی کی بنیاد پر ہوں نہ وہ دیرپا ہوتے ہیں، اور جنہوں نے یہ فیصلے کیے تھے کیا ان کو کٹہروں میں نہیں لانا چاہیے کہ ان کے ان فیصلوں کے اثرات پاکستان کی معیشت پر کیا ہوئے ہیں، پاکستان کی معاشرت پہ کیا ہوئے ہیں، پاکستان کی سیاست پہ کیا ہوئے ہیں. کہ بات یہ کہ آپ جب چاہتے ہیں آپ پاکستان کے سیاستدانوں کو مورد الزام، اور سب سے آسان کام میں نے اپنی جرنلسٹک لائف میں دیکھا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان کو مورد الزام ٹھہرانا سب سے آسان کام ہے. اور پاکستان کے پرائم منسٹر کو اٹھا کے آپ کورٹ کے اندر بلا لیں گے، وہ پاکستانی عوام کا نمائندہ ہوتا ہے. دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ سیاست مضبوط کیسے ہوگی. دنیا کے جن ملکوں کے اندر سیاست مضبوط ہوئی ہے وہاں پر ان کی ڈیموکریسی ڈیلیور کرتی نظر آتی ہے. وہاں پر کسی کو جرت نہیں ہوتی ان کی طرف بات کرنے کی یا ہاتھ اٹھانے کی یا ان کو مورد الزام ٹھہرانے کی. پاکستان کے اندر بھی جمہوریت اور سیاست تب مضبوط ہوگی جب پاکستان کی جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر آئے گی. ہم بیٹھ کے سیاستدان کا کیس لڑ رہے ہیں نا، لیکن ہمیں سیاستدان کو بھی ٹارگٹ اس حوالے سے کرنا چاہیے اس کی کارکردگی پہ. آپ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو ان کا ایک رول دیں گے سیاست میں، ہم ان کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، ہم پاکستان کی سیاست میں اصلاحات لے کے آئیں گے. اور آپ جب مسجد اقتدار پہ پہنچتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. فرق یہ ہے، ابھی نواز شریف صاحب کو آپ ڈسکس کر رہے تھے تو نواز شریف اور شہباز شریف تو پریشر لیتے تھے. پریشر کس بات کا لیتے تھے؟ ابھی جب ذکر کر رہے ہیں 2017 میں
تو عمر صاحب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتا دیں سر ڈالر اس وقت 105 کا تھا جی سر اس وقت آٹا 35 روپے کلو تھا چینی 55 روپے کلو تھی پیٹرول 68 روپے پر لیٹر تھا پاکستان کا جی ڈی پی کہاں کھڑا تھا پاکستان دنیا کی دوڑ میں کہاں تھا کسی نے تو ڈیمیج کیا نا ڈیمیج کیا اس چلتے پاکستان کو اس لیے کہ آپ سی پیک کی طرف اور سی پیک کی اصل طاقت ان کے صنعتی زون تھے جی کس شخص نے کہا تھا آ کے پاکستان میں وہ شخص پاکستان کے اندر موجود ہے اور پاکستان کے سب سے زیادہ ثمرات اس شخص نے لیے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا مناسب سر جس نے کہا کہ آپ 1 سال کے لیے اسے معطل کر دیں اس لیے کہ اس کی کمپنی چلتی رہے پاکستان نہ چلے ان کے مفادات سیف ہوں اور اس وقت کا پرائم منسٹر بلوچستان جیسا سینسٹیو صوبہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے بلوچستان کا سی پیک کے حوالے سے ایک رول ہے بلوچستان میں آپ کی گوادر کی بندرگاہ ہے اور وہاں کھڑا ہو کے کہے کہ جی سی پیک کے اندر کرپشن ہوئی ہے بدعنوانی ہوئی ہے وہ تو میں کہتا ہوں خدا کا شکر ادا کریں کہ انہی کے دور کے اندر سی پیک اتھارٹی بنی سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ یہ معاہدے 100% شفاف تھے آپ پاکستان کی ترقی کے منصوبوں پر سیاست کرتے رہے کسی نے آج تک اس شخص کو پکڑا کس نے اس کو پاکستان کے اندر مسلط کیا تھا سب کو پتا ہے ججز کون تھے جرنیل کون تھے ہمیں یہ باتیں قوم کو بتانی چاہیے کہ آخر پاکستان کی ترقی کا سفر ہم منزل پہ کیوں نہیں پہنچ پائے کیا حضرت اقبال نے اور قائد اعظم نے اس طرح کا پاکستان دیکھا تھا کہ ہمارے ایک ہاتھ میں نیوکلیئر ہے دوسرے ہاتھ میں کشکول لے کے ہم پھر رہے پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے ہم نے اپنے وسائل کو بروئے کار لانا ہے پاکستان کے لیے اپنی ذاتیات کے لیے نہیں بالکل اور سر جب آپ بات یہ کریں تو بلوچستان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پاکستان کا اہم صوبہ ہے سر دیکھیں بلوچستان پاکستان ہے اس لیے پاکستان ہے اور بلوچستان کے بارے میں نریندرا مودی نے کیا کہا تھا اس کے پیٹ میں روڈ کیوں اٹھ رہے تھے یہ کلبھوشن یادو وہاں پر نیٹ ورک کیوں وہاں پر موجود تھا ابھی جب دہشت گردی کی بات کر رہے تھے ہندوستان اپنے طرز عمل کے حوالے سے ایک دہشت گرد ملک ہے اس پورے خطے کے اندر اپنے ہمسایہ ممالک کے اندر تخریب کاری کون کرواتا ہے دہشت گردی کون کرتا ہے تو بات ہے کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے بطور پاکستانی جرنلسٹ اس لیے کہ اس سے پتہ ہے کہ یہ سی پیک کا منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچا تو پاکستان ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود ایک بڑا رول ہوگا پاکستان کا نیوکلیئر اور خاص طور پہ میزائل ٹیکنالوجی جی سر اگر اس کی اہمیت اور حیثیت کا کسی کو پتہ ہے تو صرف ہندوستان کو پتہ ہے اور پھر اس نے دیکھ لیا نا وہ 27 فروری کو شب خون مار کے تو پھر پاکستان کی ایئر فورس نے ان کے وہ طیارے ان کی سرزمین پہ مار گرائے اور دنیا کو ایک میسج دیا کہ اس حوالے سے کمپرومائز نہیں ہوگا اور ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں جس چیز کا ان کو مان ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہیں اور پاکستان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے دیکھیں عمر ہماری تاریخ کوئی بری نہیں ہے کہ 1974 میں انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے تو ڈاکٹر قدیر باہر بیٹھا تھا اس نے ایک لیٹر لکھا اس نے کہا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے اس نے اپنے مکتوب میں لکھا کہ جی ہم یہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکتے اس کو پاکستان میں بلایا گیا انہوں نے ایٹمی پروگرام کامیابی سے ہمکنار کر کے دکھایا جی سر پھر ایٹمی دھماکوں کا مسئلہ آیا اور جس لیڈرشپ کو آپ بیٹھ کے نااہل قرار دے رہے ہیں اس شخص کا یہ بھی جرم قرار دیا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا صورتحال تھی $5 ارب کی پریزیڈنٹ کلنٹن نے آفر کی 1998 میں جی جب پریزیڈنٹ کلنٹن نے آفر کی پرویز صاحب کو بھی پتہ ہے کیا صورتحال تھی اس وقت اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جو ٹیلی فون کالز کا سلسلہ شروع ہوا تھا جب مجھے کال آئی میں چیف رپورٹر تھا نوائے وقت کا جی سر تو انہوں نے کہا کہ جی کیا ہمیں ایٹمی دھماکے کرنے چاہیے میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں میں نے کہا جس شخص سے میں مخاطب ہوں اس نے ایٹمی دھماکے تو کرنے ہی کرنے ہیں تو لہٰذا ایک ماحول بننا چاہیے تو اس وقت وہ سیاسی لیڈرشپ تھی اس نے پریشر نہیں تھا لیا میں جانتا ہوں کہ صرف 5 ارب کی بات نہیں ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پوری طرح کمپنسیٹ کریں گے کیا مطلب تھا اس کا انہوں نے لالچ دی تھی وہ شخص پاکستان اور پاکستان کی عدالت میں سرخرو ہوا آپ اسے کورٹ میں لا کے نااہل قرار دے رہے ہیں آپ نے اس شخص کو پھانسی پہ چڑھا دیا جس نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی تھی یہ سلسلہ بند کرنا پڑے گا پاکستان کے اندر پوٹینشیل بھی موجود ہے ہم معاشی حوالے سے آگے جا سکتے ہیں پاکستان کی نوجوان نسل اس سے زیادہ ذہین نوجوان نسل نہیں ہے آپ نے ان کے رخ بدل کے رکھ کے دیے آپ نے ان کے اندر نفرتیں پیدا کی ہیں اور آپ سیاست کو ایک غلط چیز کے طور پہ پیش کر رہے ہیں سیاست نبیوں کا پیش ہے پاکستان ایک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا آپ کے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی ہاں لمحہ فکریہ پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے بھی اب وہ
اپنے مفادات سے بالاتر ہو کے سوچے پاکستان کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اچھے نام سے اسی سیاستدان کو یاد کیا جاتا ہے جو اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اپنے ملک اور قوم کے حوالے سے سوچتا ہے. تاریخ بھری پڑی ہے. جی سر. یہ آپ کو میں ہمیشہ ترکی کی مثال دیتا ہوں. سر. جس طرح کی سازش نواز شریف کے خلاف ہوئی طیب اردوان کے خلاف بھی ہوئی. قوم سڑکوں پہ نکل آئی. قوم سڑکوں پہ تب نکلتی ہے جب اس جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچتے ہیں. غریب آدمی کا چولہا نہیں بجھتا. غریب آدمی کے بچے کو نوکری بھی ملتی ہے, ان کو صحت اور دوسری سہولتیں بھی ملتی ہیں. تو پاکستان کی سیاست کا رخ بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. انتخابات آ رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کسی بڑی پارٹی کا منشور سامنے نہیں آیا؟ 2 ماہ الیکشن کے اندر رہ گئے ہیں. بھائی آپ کا منشور کہاں ہے؟ آپ بتائیں نا قوم کو. آپ سوائے الزام تراشیوں کے کچھ نہیں کر رہے. آپ بتائیں کہ آپ صحت کے شعبے پہ کیا کریں گے. آپ بتائیں کہ آپ کے یہ جو پاکستان کے اندر ہماری 4 پشتیں جو آپ نے گروی رکھ دی ہیں کہ قرضے اتارنے کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے. پاکستان کے ہاسپٹلز کے اندر ایمرجنسی کے اندر جلسے تو شروع ہو گئے سر, جلسے اور پارلیمانی بورڈ میں یہی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ جو بات بیچ میں سے ماحول طاری ضرور کریں, لیکن ماحول میں بتائیں کہ آپ کے پاس اس پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانے کا کیا پروگرام موجود ہے. کیا ہم قرضوں کی معیشت چلائیں گے؟ کیا ہم قرضے ادا کرنے کے لیے پھر قرضے لیں گے؟ پاکستان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے, قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. کون سی عنایات ہے جو قدرت نے پاکستان پہ نہیں رکھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پالیسیز کا رخ درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی نیت اور رخ درست کر لیں, پاکستان سرخرو ہو جائے گا. پاکستانی قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. لیکن جب آپ ذاتی مفادات کی بات کریں گے, جب آپ الزام تراشی کی بات کریں گے, جب آپ گالی گلوچ کو, اس سے انتشار پیدا ہوگا. آخر کیا ہوا یہ 15-20 سال کے اندر کہ ایک شخص 2018 کے الیکشن کے علاوہ وہ سارے کہتا تھا جی 200 دھاندلی ہے, آج جیل کے اندر پڑا ہوا ہے, سوچتا ہوگا کہ میں یہاں تک کیوں پہنچا ہے. میں سمجھتا ہوں تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے, اور ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہی ہے کہ ہم تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے. تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. پرویز بشیر صاحب, موسم تو ٹھنڈا ہے لیکن سیاسی بڑی گرما گرمی ہے. کل چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بھی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ سنی ہوگی. اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً جو ہے وہ انٹرویوز کر رہا ہے. ایم کیو ایم کی اپنی تیاریاں چل رہی ہیں. تحریک استحکام پاکستان پارٹی, جماعت اسلامی, تمام سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو الیکشن کے حوالے سے کیمپینز کر رہی ہیں. دیکھیں, پہلے تو بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کی. جی جی. تو یہ منشور کی بھی بات ہوئی کہ منشور ابھی نہیں آیا. تو میرا خیال ہے کہ اگر نواز شریف کی حد تک دیکھا جائے تو ان کا جو منشور ہے, ان کا ذاتی جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا اور پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانا ان کا مقصد رہا ہے. جی. تو میرا خیال ہے کہ جو منشور ہوگا, اب تھوڑا سا اس میں امینڈمنٹ ہوگی. ظاہر ہے کہ یہ جو قرضوں کا مسئلہ ہے, ڈالر آگے بہت زیادہ ہو گیا ہے, روپے کی قیمت کم ہو گئی ہے. تو ماضی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب جب بجلی کی قیمت, وہ جو بجلی کی جو اس ٹائم قیمت تھی, حالانکہ اب کے لحاظ سے بہت کم تھی, لیکن لوگ ان کے پاس شکایت لے کے جاتے تھے کہ جناب بل بہت بڑھ گئے ہیں. تو میں ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا. جی. تو انہوں نے مطلب ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ بھائی تھوڑا بل کتنا آ گیا ہے. تو اس میں وہ لوگ جب بتاتے تھے, شکایت کرتے تھے. شکایت تو ہر زمانے میں ہوتی ہے, اور ہر زمانے میں لگتا ہے کہ بھائی مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. لیڈر کا کام بھی ہے عوام کی میرا اندازہ بات سننا. وہ جناب انہوں نے بجلی کی قیمت 30% کم کی. 30%. وہ کہتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے 50% کم کروں. تو اب میرا خیال ہے کہ اگر یہ تو عوام کی رائے ہے, آئندہ الیکشن آنے والے ہیں اور وہ میدان میں ہیں, تو وہ ایجنڈا جو ہے معاشی جو معیشت کو درست کرنے کا, معاشی خوشحالی کا, اور یہ جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ ان کے زمانے میں دیکھیں 2013 میں جب وہ آئے تو سازشوں کے ساتھ آئے. وہ اللہ کرے کہ اب جو ہے سازشوں کا سامنا کیا اور 2014 میں انہوں نے دھرنا دے دیا, تو ان کو بڑی مشکلات پیش آئی. تو میرا اب خیال یہ ہے کہ اگر عوام منتخب کرتے ہیں ان کو, تو ان کا جو ماضی کا جو ریکارڈ ہے کارکردگی کا, تو میرا خیال اس میں اب بہت بہتری آئے گی. کیونکہ اب جو ہے سبق حاصل کر لیا ہے لوگوں نے بھی, اداروں نے بھی, کہ ہمیں کسی سازش کا
مطلب ان کا ساتھ نہیں دیں گے ہم کسی اور کا. تو اس کے اندر جو ہے پھر ان کو بہت آسانی ہوگی معیشت کو درست کرنے میں اور عوام کو ریلیف دینے میں. میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو ہے اگر جو بھی آتا ہے جی میں وہی بات کرتا ہوں, دیگر جماعتیں بھی تو ہیں, مزاحمت اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں بھی تو الیکشن کے لیے, میں نے کہا سر دیگر جماعتیں بھی تو بڑی ہوپ فل ہیں. نواز شریف صاحب کے علاوہ بھی پاکستان میں وہ بات کروں کہ تمام سے, اور اتحاد بھی ہو رہے ہیں, ایم کیو ایم کا نون لیگ کا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور کیا گیا ہے, یہ خیال کیا گیا ہے کہ باقی پارٹیوں کو بھی ملانا چاہیے ساتھ. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب باقی پارٹیاں نہیں ہوتی تو بلا وجہ کی مخالفت شروع کر دیتی ہیں وہ, اور کسی نہ کسی وہ سازش کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. تو اب اس کو روکنے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم ساتھ مل کے چلیں. تو یہ اب جو ہے تحریک انصاف جو ہے اس کو وہ بھی میدان میں ہے, موجود ہے, ان کے بھی جلسے ہو رہے ہیں. تو بہرحال مگر ماضی کو دیکھنا پڑے گا کہ ماضی میں کس نے کیا کیا, ان کی کارکردگی کیسی ہے, تو اس کے لے کے. سر کیسے دیکھتے ہیں تحریک استحکام, پاکستان پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی اور جو دیگر تمام سیاسی, آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی ہے. ایک تو پاکستان کو استحکام کی امکنار کرنے کے لیے پاکستان کے اندر جو انتخابی عمل ہو رہا ہے وہ شفاف, آزادانہ اور غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے. دوسری بات, اب جو سیاست ہونی چاہیے سیاست برائے خدمت ہونی چاہیے, اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے اوپر سنجیدگی طاری کرنی چاہیے, اور یہ الزام تراشیوں کے معاملات سے باہر نکل کے قوم کو یہ بتائیں کہ قرضوں کی معیشت سے نجات کے لیے ان کے پاس کیا ہے, منشور کے حوالے سے غریب آدمی کی زندگی میں اطمینان لانے کے لیے ان کے پاس سے کوئی ایسے اقدامات موجود ہے. اور خاص طور پہ یہ جو بجلی کے بلوں کی بات کی ہے, دیکھیں نواز شریف صاحب نے اعلان تو نہیں کیا, لیکن میں جانتا ہوں کہ 2013 میں وہ بس اقتدار آئے تو انہوں نے پاکستان کے اندر بجلی کی پیداوار میں اضافہ کیا, اور پیداوار میں ایسا اضافہ کیا کہ دشمن بھی ان کا کہہ رہا تھا کہ بجلی زیادہ بنا گئے. وہ بجلی اگر زیادہ بن گئی ہے, شہباز شریف صاحب بھی اس کا اعتراف کرتے نظر آ رہے ہیں, بجلی کے بلوں میں کمی لانی پڑے گی, اس لیے کہ بجلی کے بلوں نے لوگوں کی زندگیاں جرن کی ہیں. وہ بجلی کا بل دیں یا اپنی بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلائیں. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کے اسکول کی فیس نہیں دے سکے اس بجلی کے بل کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا چیلنج ہے بجلی کا بل, اور دنیا کے اندر توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوتے, گیس کو بھی شامل کریں. بالکل ٹھیک بات ہے. بات یہ کہ آخر کیا وجہ ہے, میں یہ وجہ آپ کو اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے سے خودکشی کو ترجیح دیں گے. آپ کو کس نے اختیار دیا تھا کہ آپ بجلی, پانی, پیٹرولیم, گیس سارے معاملات آپ نے آئی ایم ایف کے پاس چھوڑ دیے؟ پاکستانی قوم نے اپنی تقدیر بدلنے کا اختیار تو آپ کو دیا تھا, آپ نے قوم کو آئی ایم ایف کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. اور یہ نواز شریف میں یہ پوٹینشیل موجود ہے. اس شخص نے نہ صرف ایک دفعہ پروگرام پورا کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر آئیں گے. جب تک آپ کی معیشت آئی ایم ایف کے رحم و کرم پہ ہے پاکستان اپنے مقاصد کی تکمیل نہیں کر سکتا. اور یہ گیند پاکستان کی لیڈرشپ کی کورٹ میں ہے کہ قرضوں کی معیشت سے نجات دلائی جائے. قرضوں کی معیشت سے نجات دلانے کے لیے آپ کو اپنی عیاشیاں بند کرنی. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال, آئندہ سیاسی پارٹیوں کی جو الیکشن کیمپین کے حوالے سے کیا تیاریاں, اس حوالے سے بھی بات کی گئی. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.